میں رات خوشاب میں یہ بات کر رہا تھا کہ شادیوں میں سب کو دین بھول جاتا ہے اور غمی میں سب سے پہلے صوفی بصفا بن کے اگلی صف میں ٹھہر جائیں گے. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ خوشی تو وہ ہے جو آپ وہاں تک کریں جہاں تک شریعت آپ کو گنجائش دیتی ہے، اور جہاں شریعت روکتی ہے چھوڑ دو. کون سی وہ شادی ہے؟ شاید ورلا کوئی مسلمان دا پتر جرا اپنی شادی دے تلاوت کرواوے تے اے میراثیاں تو جان چھڑواوے. ہاں کوئی ہوگا جو اس طرح کے معاملات سے بچے، ورنہ ہر شادی میں گانے بجانے اور سارے ڈرامے بازیاں اور یہ دکڑے مکڑے سارے وہاں پڑے ہوتے ہیں. اور کوئی کہے نا یار یہ گانے بند کر دو، وہ سمجھتے ہیں صوفی صاحب کمل ہے، یہ چڑھ جائے، یہ تھوڑا اونچا کر کے چلاؤ. ہاں میرا پتر تو چلا. ایک آٹومیٹک صوفی صاحب مجھے ایک شادی میں کہنے لگے مولوی صاحب شادی میں تو یہ جائز ہوتا ہے. میں کہ جی ایسا شادی جیسا کراڑ ہونے ہیں ایویں ایسا مسلمان ہونے ہیں، شادی میں یہ جائز ہوتا ہے. کس نے تجھے کہا جائز ہوتا ہے؟ بے وقوف، الچٹو من الڈگر ہے تو دین سے، اور تو ہمیں مسئلہ سمجھا ہے. میں نے کہا کس نے کہا جائز ہے؟ کہتے وہ حدیث میں ہے نہیں کہ وہ حضور علیہ السلام ایک شادی میں گئے اور وہاں گانا چل رہا تھا. میں نے کہا بڑا حضرت ہے تو آدھی بات کرتا ہے. پاگل تجھے یہ بھی نہیں پتا کس کتاب میں ہے؟ مجھے پتہ ہے کس کتاب میں ہے. تجھے یہ بھی نہیں پتا کس باب میں ہے؟ مجھے پتہ ہے کس باب میں ہے. تجھے یہ بھی نہیں پتا پوری حدیث کیا ہے؟ وہ بھی مجھے پتہ ہے پوری کیا ہے. علماء سارے جانتے ہیں. مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح کی روایت ہے. حضرت ربیع بنت معوذ بن افراء الانصاریہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہے. اللہ کے رسول گئے ہیں، حضور پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں، ان کے والد بدر میں شہید ہو گئے ہیں، اس بچی کا نکاح ہے. شہید کی بیٹی کی خوشی میں رسول اللہ جا کر شامل ہوئے. فجعل جویریات یندبن بالدف من قتل آباءہن فی یوم بدر. چھوٹی چھوٹی نابالغ بچیاں دف ہاتھ میں پکڑے یوں بجانے لگی ہیں اور اپنے ان ابا و اجداد کو یاد کر رہی ہیں جو جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے. 14 شہدائے بدر ہے. میں نے بدر الحمدللہ اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا ہے. 14 شہدائے بدر، حضرت مہجہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی لائن سے لے کر آخری شہداء تک یوں بدر کی لائن لکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. تو وہاں شہدائے بدر موجود ہیں. تو ان 14 کو وہ ذکر کر رہے تھے کہ دیکھو ہمارے اکابر نے یوں قربانیاں دی. تو چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی ہیں، نابالغ بچیاں. اور یہاں نابالغ ہوتی ہیں جو گانا چل رہا ہوتا ہے. یہ تو نابالغ بچیاں کو چھوڑو، نٹوے تے خسریاں تک کام گیا کھڑوتے ہیں. سارے ڈیرے کو زیادہ تو ارے بکھری چے میں نے بچڑا تو سے ایک قدم اگو یہ اتھو والے اتھا ہے کھڑوتے ہونے کہے تو پچھو سے فلانے خسرے تو گئے لاکھ دی لینت ہی بیمان تے ایک خسرہ لب ہے ونجڑ واسطے. یہ حالات ہیں ہمارے ہاں، یہ نٹوے کی ترتیبیں. اور وہاں تو چھوٹی بچیاں ہیں نابالغ، اور بجا بھی ڈھول نہیں رہی، دف رہی ہیں. ڈھول اور دف میں بڑا فرق ہے. ڈھول دونوں طرف سے بجتا ہے، دف ایک طرف سے بجتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے وادی طائف کی وادی شفا میں دف کو دیکھا ہے. میرے پاس اس وقت اتنی ریال کی گنجائش نہیں تھی کہ میں دف خرید سکتا، ورنہ میں آپ کو دکھاتا کہ دف کہتے کسے. جانور کے چمڑے سے برتن کو ایک طرف سے بند کر دو اور اسے نابالغ بچی بجائے شادی پر. یہ ہے، یہ نہیں ہے ویڈی ویڈی کھڑو ہو کے نچ پجا بڑا کام شروع ہو گئے. قرآن کریم کہتا ہے پارہ نمبر 18 سورۃ نور میں فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، تم نے ڈانس نہیں کرنا، پاؤں کو زمین پر یوں چھنکار سے نہیں مارنا کہ تیرے پاؤں کی اس آواز کا بھی رب نے پردہ بنایا. اور ہمارے ہاں ساری ترتیبیں شروع ہیں. آپ ہنستے ہیں، میں نے ہنسنے کے لیے نہیں کہا، میں درد دل کے لیے کہہ رہا ہوں. ہنسانا اور قصہ گو مولوی ہونا میرا کام نہیں ہے. یا آپ سنیں میں تو 4 گالیاں تو کھلاوڑ آیا. میں آپ کو ایک درد دل دینے آیا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں ترتیبیں چل رہی ہیں. بھائی یہ انسانیت ہے، یہ تعلیمات پیغمبر ہے. یہ ہمیں آنے پر میلاد کے اوپر مقصد پہ ہم نے عمل کیا ہے. مقصد میلاد یہ نہیں ہے، مقصد میلاد ہے گناہوں کو چھوڑو، شیطان کو پھینکو اور اللہ کے دامن میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت کے دامن میں آ جاؤ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.